اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اور اس جسم کا بنانے والا، اس کی ضروریات اور تقاضے کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین، یہ اس کی ربوبیت ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کی ضرورت وہ پوری کرتا ہے، اور اس جسم کے جتنے تقاضے اور ضروریات ہیں داخلی طور پر خارجی طور پر سب کچھ پورا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جسم ہم نے اپنے طور پر نہیں بنایا، یہ عطیہ خداوندی ہے، ہم نے نہیں بنایا، یہ جسم ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کا مالک اللہ رب العالمین۔ ہم اپنے جسم کے کسی عضو کو، کسی حصے کو بیچ نہیں سکتے۔ بعض لوگ سر کے بال خریدتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے بال کو فروخت کریں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے جسم کے زائد بالوں کو، جو ہم جسم سے کاٹ کر کے علیحدہ کر لیتے ہیں، اپنے ناخنوں کو جب بڑھ جاتا ہے تو اسے کاٹ کر کے علیحدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور شریعت کا حکم ہے کہ جب اس جسم سے روح نکال لی جائے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے احترام کے پیش نظر اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ تو ہمارے جسم کا حصہ، چاہے وہ بال ہو، چاہے وہ ناخن ہو، اس کو بھی دفن کرنا چاہیے مٹی میں۔ گھر پر کوئی باکس بنانا چاہیے، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ عورتیں جب سر کے بال جھاڑیں، درست کریں، اس کی اصلاح کریں، تو کنگھے میں جو بال رہ جاتا ہے اس کو جمع کریں، کہیں بھی لپیٹ کر کے اس طرح نہ پھینک دیں، شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جسم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس کی قدرت کا شاہکار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے جسم کی تمام تر ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ جیسے اس کی الوہیت پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کی ربوبیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو۔ پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری نگہداشت کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نگہداشت کے لیے اور پرورش کے لیے جو ہماری زیر سرپرستی ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کی نگہداشت کرتے ہیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کی راحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کو محبت ہو۔ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مائیں دن بھر کام کرنے کے بعد بھی رات بھر بچے کی بیماری میں جاگ لیتی ہے، محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں سے، ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ہماری ساری ضروریات اور تقاضے کو جانتا ہے اور ہم سے محبت ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اسے بیچ نہیں سکتے، فروخت نہیں کر سکتے۔
اللہ کی ملکیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اللہ مالک ہے، ہم امین ہے. امین کا مطلب یہ ہے کہ امانتاً یہ جسم ہم کو دیا گیا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم امین ہیں اس کے. یہ چیز امانتاً، یہ جسم امانتاً ہم کو دیا گیا ہے. اسی لیے ایسی چیزوں کا استعمال جس سے اس جسم کو نقصان پہنچے حرام ہے. جیسے نشہ آور چیزیں، اس سے ہماری عقل اور فطرت متاثر ہوتی ہے، اور یہ نشہ آور چیزیں انسان کو موت کی طرف تیزی کے ساتھ لے کر کے جاتی ہیں. یہ جسم عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. نشے کو حرام قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ حرام ہے. پہلے دنیا سمجھتی تھی کہ شراب سے نشہ ہوتا ہے، پھر افیم سے نشہ ہوتا ہے، پھر گانجے سے نشہ ہوتا ہے، پھر آدمی آگے بڑھتا گیا. آج کتا گولی سے نشہ ہوتا ہے. نشے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیز استعمال کرتے. MD نام کا نشہ آ گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. نشہ بہت ساری چیزوں سے آتا ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں. نشہ ہوتا ہے وہ چیز لوگوں کو بتاتے. آج یہ جسم نشہ آور چیزیں عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں، انسان کے احساس اور شعور کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے اسے اس کا استعمال حرام قرار دیا گیا. ایسی کوئی چیز جس سے جسم کو نقصان پہنچے، شریعت نے اس کے استعمال کو بھی حرام قرار دیا ہے. ایسی چیز، ایسا عمل جس سے ہمارا یہ جسم ختم ہو جائے. ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے روح ہو جائے. جس کو سوسائڈ کرنا، جس کو خودکشی کرنا، اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پر بہت مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص اپنے آپ پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان لے گا، اپنے آپ کو قتل کر لے گا، خودکشی اور سوسائڈ کر لے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں فی نار جہنم، وہ جہنم میں رہے گا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی نار یتردى خالدا مخلدا فیہا ابدا، اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی ہے، ہلاک کر لیا، خودکشی کر لیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ خودکشی اتنا بڑا جرم کیوں ہے کہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم اللہ نے بنایا اور اس کی ضروریات اور تقاضے اللہ جانتا ہے، وہ پوری کرتا ہے. اور خودکشی کرنا اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی ربوبیت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کرتا ہے. جہاں سماج کا وہ حصہ، ابھی جیسے 25 فروری کو عائشہ عارف خان نامی عورت نے احمد آباد میں خودکشی کی. اس نے ایک ویڈیو بنایا اور اسے وائرل کیا. خودکشی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور خودکشی اور بھی لوگوں نے کی ہے اور کرتے رہیں گے. ایک گناہ ہے، ایک حرکت ہے جس کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عائشہ نامی اس خاتون نے خودکشی کی، کوئی وجہ ہوگی. یہ بتایا گیا کہ اس کے شوہر کی بے اعتنائی،
اس کے شوہر کا جہیز کا مطالبہ، یہی وجہ تھی کہ اسے میکے چھوڑ دیا گیا، بار بار تقاضے کے باوجود نہ لے جانا، اور پھر وہ تنگ آ کر کے اس عورت نے خودکشی کر لی۔ دو پہلو ہیں، ایک تو سماج کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ گھر میں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اور سماج کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری۔ جہیز کے مطالبے پر، جہیز کے نام پر نہ جانے کتنی معصوم بچیاں موت کی گھاٹ اتر چکی، موت کی بھیٹ چڑھ چکی۔ جہیز مانگنا حرام ہے، جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب خاطر، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے، اس کے شوہر نے مطالبہ کیا، لڑکی کے ماں باپ نے ایک مرتبہ 1.5 لاکھ روپے کی رقم دی، لیکن اس کا مطالبہ برقرار تھا، وہ جو چاہتا تھا وہ اسے ملا نہیں، اس نے میکے پہنچا دیا۔ اب 1.5 لاکھ روپیہ کتنی مجبوری سے غریب ماں باپ نے جمع کر کے دیا ہوگا، اس کے بعد بھی شوہر کا تقاضا ہے۔ ماں باپ نے 1.5 لاکھ روپیہ خوشی سے تو نہیں دیا ہوگا، مجبوری میں دیا۔ جہیز کا مطالبہ حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے، انہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو کچھ دیا تھا وہ حضور نے اپنے پاس سے، اپنے پیسوں سے نہیں دیا تھا۔ حضرت علی کی پرورش کی تھی، حضرت علی حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ جب ان کا نکاح کیا تو ان کے گھر کا انتظام اور گھر میں سامان کا انتظام کرنا تھا، تو حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس نیزہ ہے، میرے پاس زرہ ہے، میرے پاس ڈھال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی زرہ لاؤ۔ زرہ منگوائی، اسے نیلام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی زیادہ قیمت دی اور اسے خریدا۔ کیوں؟ یہ جانتے تھے کہ یہ زرہ اس لیے فروخت کی جا رہی ہے کہ اس کی قیمت سے حضور کی بیٹی اور داماد کے لیے گھر کا اور گھر کے سامان کا انتظام کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے بڑی بولی بول کر کے خریدا، اور جب پیسہ آیا حضور نے حضرت ابو بکر کو دیا اور کہا کہ علی اور فاطمہ کے لیے رہنے کا اور ضروریات کا انتظام کرو۔ حضور نے اپنے پاس سے نہیں دیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور نے اپنے پاس سے فاطمہ کو دیا تھا تو زینب کو کیوں نہیں دیا تھا؟ رقیہ کو کیوں نہیں دیا تھا؟ ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا تھا؟ حضور کیا ایسی ناانصافی کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جہیز کا یہ مطالبہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیروں کی طرف سے ہمارے پاس آ گیا۔ میرے سسرالی رشتہ داروں میں ایک بچی کے رشتے کی بات تھی، میرا بھی جانا ہوا تھا۔ تمام معاملات دیکھ دکھاؤ کے طے ہو گئے۔ اس کے بعد بیٹھے تو لڑکے والوں نے پوچھا کہ کیا دو گے؟ اب اپنے مالیگاؤں کے لوگوں کے لیے تو بہت حیرت کی بات ہے، لیکن بہرحال جس کی بیٹی تھی پہل اس کو کرنی تھی، اس کے پہل کرنے کے بعد ہی کچھ بولا جا سکتا تھا۔ میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن میری طبیعت خوش ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے پوری بات سنی اور کہا کہ آپ کا کوئی مطالبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہم فقیر لوگوں کو لڑکی نہیں دیتے۔ میں تو خوش ہو گیا، ایک دم دل کی بات۔ بخدا اس وقت میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا جو لڑکی کے باپ نے کہی تھی۔ جہیز کے مطالبے پر یہ کہا کہ ہم فقیر کو بیٹی نہیں دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے جو مانگ رہا ہے وہ فقیر ہے، جس کے پاس
جس کے گھر میں نہانے کے لیے بالٹی نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے پٹرا نہیں ہے، کھانے کے لیے رکابی نہیں ہے، پینے کے لیے گلاس نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، بولے ہم فقیر کو بیٹی نہیں دیتے، اور اٹھ کر کے ہم لوگ آ گئے وہاں سے. سب معاملات دیکھ دکھاؤ کے طے ہو چکے تھے، سب دونوں طرف سے لوگ مطمئن تھے، لیکن جہیز کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ ہم فقیر کو بیٹی نہیں دیتے. بعد میں مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ دیتے، لیکن جو لوگ مانگ رہے ہیں ان کی طبیعت میں فقر اور محتاجگی ہے، ایسے لوگوں کو بیٹی دینا زندگی بھر کی مصیبت مول لینا ہے. ایک مرتبہ دیا ان کا تقاضا ختم نہیں ہوگا، پھر مانگیں گے، دے دیں گے، پھر مانگیں گے. کہا کہ ایسے لوگوں کو بیٹی نہیں دینا چاہیے. ہم لوگ مالیگاؤں میں ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان، بے پناہ کرم ہے اللہ پاک کا کہ ہمارے یہاں جتنی عافیت اور سہولت کے ساتھ شادی ہوتی ہے دوسرے شہروں میں نہیں ہوتی. تو ایک ہے سماج کا سماجی ذمہ داری ہم لوگوں کی کہ ایسے حالات نہ پیدا کریں جس کی وجہ سے ہماری بیویاں خودکشی کرنے پر، ہماری بہنیں اور بیٹیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں. دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. کسی بہن اور بیٹی کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں خودکشی کر لوں. ظاہر بات ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کے ارتکاب سے منع کیا ہے. جو خدا بغیر کسی سبب کے پال سکتا ہے، بغیر کسی سبب کے پال سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ وجود پاتا ہے، کون اس کی پرورش کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے، باپ کرتا ہے، دنیا کے لوگ کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے. اللہ ہمارا رب ہے. خودکشی کرنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوالیہ نشان لگاتا ہے. کیا اللہ پال نہیں سکتا؟ کائنات کی ایک ایک مخلوق کی ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. شوہر نہ پوری کرے، اللہ پوری کرتا ہے. ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے اور انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی تکلیف وقتی ہے، تنگ دستی محتاجگی تک یہ وقتی ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا چاہیے. اگر کوئی ہماری پرورش میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنے حق کی ادائیگی میں اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ہماری حق تلفی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بتائے اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سال بھر کا نفقہ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے. حضور کی ایک نہیں، ایک سے زائد بیویاں تھیں. حضور نے کتنے نکاح کیے، لیکن کسی ایک بیوی کی طرف سے بھی کبھی کوئی شکایت نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جہاں اپنی سنت قرار دیا ہے، وہیں پر اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو زندگی گزارتے ہوئے ان کی تمام تر ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم عائد کیا گیا ہے. خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے. اسی کے ساتھ آج پھر ایک بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ کورونا کی جو بیماری تھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں جو بے احتیاطی ہم لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے احسان کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک ذمہ داری میری ہے، ایک ذمہ داری ہماری ہے، اور ایک ذمہ داری شاشن اور پرشاشن کی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ اور انتظامیہ کی ہے. میں بہت کھلے انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے.
ہم کسی مسلمان کو، کسی شخص کو اذیت دینا، تکلیف دینا، مصیبت میں، پریشانی میں ڈالنا ہمارے لیے حرام ہے. ہم ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے دوسرے پریشانی میں مبتلا ہو. مالیگاؤں کے لوگوں نے سب لپیٹ کر کے اٹھا کر کے رکھ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ایک حدیث میں فرمایا الوقایۃ نصف العلاج، احتیاط آدھا علاج ہے. ابھی شہر میں فیور وائرل ہے، وہ بخار جو عام طور پر پھیلتا جا رہا ہے. ڈاکٹروں نے مجھے رپورٹ دی، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اپنے گھروں میں چھپ کر کے علاج کر رہے ہیں. پیچھے جب زور تھا فروری اور مارچ میں، مالیگاؤں وہ جھیل چکا ہے اور پورے ملک میں مالیگاؤں کی بدنامی ہوئی تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کاڑھے کی وجہ سے مالیگاؤں کو پھر اللہ پاک نے نیک نامی عطا کی. لیکن وہ دن مالیگاؤں کو لے کر کے منسٹر فکر مند ہے، کلیکٹر فکر مند ہے، کمشنر فکر مند ہے، مالیگاؤں میں جو انتظامیہ ہے وہ فکر مند ہے کہ مالیگاؤں پھر اسی طرح فروری اور مارچ جیسے حالات میں نہ چلا جائے. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم احتیاط کریں. اور انتظامیہ سے بھی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق سرکار ڈپارٹمنٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے. بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے ہم بچیں. اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف ہو، شریعت نے منع کیا ہے. بہت معمولی بات ہے، ہمیں جمائی آتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہم اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اپنے منہ پر رکھیں. ہمیں چھینک آتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم ہاتھوں کا استعمال کریں یا رومال اور کپڑے کا استعمال کریں. یہ شریعت کا حکم کیوں ہے؟ دنیا کے کس مذہب نے اپنے ماننے والوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی ہے؟ یہ شریعت کا حکم ہے. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور انتظامیہ سرکاری گائیڈ لائن کی پاسداری کرے. بھیڑ بھاڑ کے جو مواقع ہوتے ہیں، شادی میں بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، احتیاط ضروری ہے. بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. انتظامیہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے میں جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق عمل کرے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا حرام ہے. ہم مسلمان ہو کر کے ان ساری باتوں کو اٹھا کر کے ہم نے کنارے رکھ دیا. اس لیے شریعت کے حکم پر، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک ایمان کی اور اسلام کی اسلامی ذمہ داری ہے، ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے. ظاہر بات ہے ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں ہم کو ان ساری باتوں کی تعلیم دیتی. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، جبکہ ہماری شریعت ہمیں ان باتوں کا حکم دیتی ہے. اس کی جانکاری آپ کو قرآن سے ملے گی، آپ کو حدیثوں سے ملے گی، آپ کو علماء کرام سے ملے گی. یہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مدارس دینیہ میں. اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. مالیگاؤں ایک ایسا شہر ہے جو قرب جوار کے اطراف کے مسلمانوں کی دینی ضرورتیں پوری کرتا تھا. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا. بیت العلوم کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کے بعد معہد ملت کا قیام عمل میں آیا، پھر مدرسہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا، پھر مدرسہ دارالعلوم محمدیہ کا قیام عمل میں آیا، اور بھی مدارس قائم ہوئے. جامعۃ الصالحات کا
قیام عمل میں آیا. لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کی فکر بھی ہمارے بزرگوں نے کی, اور یہ شریعت کا علم ہمیں ان مدرسوں سے ملتا ہے. ہمارے علماء جو تیار ہوتے ہیں ان مدرسوں سے, ہمارے حفاظ جو تیار ہوتے ہیں ان مدرسوں سے. پچھلے دنوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات رہے, مدارس کا چندہ بے پناہ متاثر ہوا. ہمارا اپنا شہر دولت مندوں کا اور مخیرین کا شہر سمجھا جاتا ہے. ہندوستان بھر سے لوگ آپ کے یہاں چندے کے لیے آتے ہیں. جب اعلان ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نیپال کے قریب بارڈر سے آئے, پچھم بنگال سے آئے ہیں, یو پی سے بہار سے آئے ہیں, جھارکھنڈ اور کہاں کہاں سے لوگ اپنے مالیگاؤں چندے کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں, مدارس کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں. اگر آپ نہیں دیتے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آتا. لیکن اللہ کا احسان ہے, ہمارا شہر اپنے شہر ہی کی نہیں, بیرون شہر ملک کے دوسرے شہروں کی ضروریات کو بھی پوری کرتا ہے. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے, اور ہم دیتے رہیں گے, اللہ ہمیں دیتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انفق انفق علیک, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تمہیں دیتا رہے گا. تم خرچ کرو گے, تم پر خرچ کیا جائے گا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے. حضور نے حضرت اسما یعنی اپنی سالی کو یہ فرمایا تھا کہ گن گن کر کے مت رکھنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا. تو خرچ کرتی رہے گی, اللہ تجھ کو دیتا رہے گا. اور تجربہ کر کے دیکھو, مالیگاؤں میں آپ ہو, مالیگاؤں سے باہر آپ کا جانا ہوتا ہے نہیں, مہاراشٹر کے باہر جانا ہوتا ہے یا نہیں. ہم تو الحمدللہ آنا جانا ہوتا ہے. مالیگاؤں الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے ہم لوگوں پر. ہم بہت اچھی حالت میں ہیں. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم لوگ حالات جیسے بھی ہوں الحمدللہ ہمارا شہر چلتا رہتا ہے, ایک دوسرے کو ہم لوگ سنبھال کر کے چلتے. معہد ملت ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا. حضرت مولانا عبد الحمید نعمانی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب, حضرت مولانا محمد عثمان صاحب, حضرت مولانا عبد الحق صاحب, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان مدارس کی بنیاد ڈالی, اور معہد ملت کے قیام کے محرک اور بانی یہ لوگ رہے. مولانا عبد الحمید نعمانی کی بڑی قربانیاں رہی معہد ملت کے قیام کے لیے اور اس کے بعد اس کی بقا کے لیے. یہ وہ ادارہ ہے کہ پورے ملک میں دوسرا دارالقضا اگر قائم ہوا تو مالیگاؤں میں قائم کیا گیا. دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے سے معہد ملت پورے مہاراشٹر کے اندر دینی تعلیم کا امتحان دینیات کا انتظام کرتا ہے. اور ہماری اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جمعیت علماء کے مولانا محمد میاں صاحب جو ناظم عمومی تھی, ان کی تیار کردہ دینی تعلیم کے 12 رسالے پڑھ کر کے وہ امتحان دیتے ہیں. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء کے پہلے صدر تھے, تعلیم الاسلام کے 4 حصے انہوں نے لکھے تھے, اس کو پڑھ کر کے ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں. اور 4 سالہ کورس ہے, 1 سال, پھر دوسرا سال, پھر تیسرا سال, پھر چوتھا سال. یہ 4 سال میں ایک مسلمان کے عقائد کیا ہونے چاہیے اور ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے, امتحان دینیات میں دینی تعلیم کے رسالے 12 رسالے اور تعلیم الاسلام کے 4 حصے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. جمعیت علماء نے جب دینی تعلیمی بورڈ بنایا تھا تو ناظم عمومی مولانا محمد میاں رحمت اللہ علیہ نے یہ دینی تعلیم کے 12 رسالے لکھے تھے. اور اس وقت ہماری جمعیت کے صدر مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ
انہوں نے تعلیم الاسلام لکھا تھا، اور پورے ملک میں الحمدللہ دینی تعلیمی بورڈ انہی کتابوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے عقائد اور ان کی مستقبل کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ مالیگاؤں میں جمعیت علماء نے کبھی کسی وقت امتحان دینیات کا سلسلہ قائم کیا تھا، اس وقت ہماری جمعیت کے صدر حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ پھر یہ سلسلہ معہد ملت سے جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ تمام اسکولیں ہمارے مالیگاؤں کی اور اسی طرح مہاراشٹر کے دوسرے شہروں میں ناگپور تک، اس کے آگے تک اسکولوں میں یہی دین امتحان دینیات کے ذریعے ہمارے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم، عقائد، یہ بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور یہ معہد ملت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو معہد ملت دینی تعلیم کا بھی انتظام کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دارالقضا کے ذریعے سماجی طور پر ہماری عائلی زندگی، خاندانی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکی اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس کو حل کرنے کی اور ہمارے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کی اور عقائد کی فکر کرنے والا ادارہ ہے۔ جامع مسجد کے ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر دے۔ ہماری یہ مسجد الحمدللہ پورے شہر میں ممتاز ہے، پورے شہر میں ممتاز ہے، اور میں ذاتی طور پر آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ہماری ایک اپیل کے اوپر آپ جو تعاون کرتے ہیں، مالیگاؤں کی کسی مسجد میں اتنا بڑا تعاون نہیں ہوتا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور آپ کی جان میں، مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو اللہ پاک اس کی جو ہے خوبیاں اللہ عطا فرمائے۔ معہد ملت کے ذمہ داران نے معہد ملت کے لوگوں کو بھیجا ہے، اور مہینے میں ایک ہفتہ ہم کسی مدرسے کو تعاون دیتے ہیں، اس دن جامع مسجد کا چندہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ماضی میں دارالعلوم محمدیہ اور مدرسہ اسلامیہ کا آپ نے تعاون کیا ہے، آپ معہد ملت کا بھی دل کھول کر کے تعاون کریں۔ یہ آپ کے اپنے شہر کا ادارہ ہے اور اپنے شہر کی ایک شناخت ہے۔ معہد ملت کے ذمہ داران آئے ہوئے ہیں، نماز کے بعد آپ کے تعاون کے منتظر ہوں گے۔ آپ اپنا تعاون دے کر کے اس ادارے کی بقا کے لیے اپنا حصہ اور اپنا تعاون پیش کرے، تاکہ یہ ادارہ اسی طرح جاری و ساری رہے، اور ہماری دینی ضروریات اللہ تعالیٰ ان اداروں کے ذریعے سے پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ